وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 56، حصہ ہشتم، 8واں حصہ ہے اور 2696 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہمارا حقیقی معبود ہماری خواہشات نفس ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا نہیں کیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اس پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں. آج کے سبق میں ایک نقطہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عبادت یعنی عبادت ضرورت ہے ہماری. بہرحال جو بات میں کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے، اور وہ یہ ہے یا تو زندگی ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے گزاریں گے یا اللہ کی مرضی سے گزاریں گے. یہ گزشتہ نشست میں بھی میرا موضوع بھی یہی تھا، اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا. آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت کی ضد کیا ہے. وہ خواہشات نفس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو پیدا کی ہے تو اس کا تو ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ انسان کو جنت تک پہنچانا ہے. یعنی دنیا سے گزار کے اگر دنیا کے امتحان میں یہ پاس ہو گیا تو وہ یعنی جنت اس کا مقام ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے. یعنی دنیا کے امتحان سے اگر ہم گزر گئے اور یہ پاس کر لیا امتحان تو ہماری منزل جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اچھا، جو بات میں کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی آپ اس میں سوچیں. عبادت کی ضد کیا ہے؟ وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے. یعنی اگر آپ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں تو پھر آپ نفس کے بندے ہیں، تو آپ عبادت نہیں کر رہے، کر نہیں سکتے. دیکھیں، یہ بات تو میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، کوئی دو منازل کی طرف آپ بیک وقت سفر نہیں کر سکتے. وہ ایک شعر میں آپ کو کبھی کبھی فارسی کا سناتا ہوں نا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں این خیال است و محال است و جنوں،
کہ تم دنیا بھی چاہتے ہو آخرت بھی چاہتے ہو، تو اگر تمہارا یہ خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ منزل دیکھیں یہ عام بات ہے، دو مختلف سمت میں آپ بیک وقت سفر نہیں کر سکتے، سادہ سی بات ہے جی جناب، کیوں نہیں سمجھ رہے آپ اس بات؟ اللہ کی عبادت کی ضد جو ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ اگر آپ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ نفس کے بندے ہیں، نفس خدا ہے آپ کا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا اور یہ گمراہ ہو چکا ہے؟ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو؟ اللہ، تو بات تو یہ ہے ساری کہ ہم اپنے نفس کے بندے ہیں۔ عام سب آج کا مسلمان، اور صدیاں ہو گئیں سر، صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے نفس کی بندگی شروع کر رکھی ہے۔ آپ اپنی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ تمام بادشاہ عام طور پہ اس کا کیا چلن تھا؟ یہ سلطنت عثمانیہ، ٹھیک ہے انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن ان کے جو واقعات آ رہے ہیں ڈراموں میں، اور ان کی جو حرم ہے اور جو ان کے طور طریقے ہیں، ایک بادشاہ نے اپنے 12 بھائیوں کو اپنے سامنے مروا دیا، تاریخی طور پہ سلطنت عثمانیہ کا تاریخ کا حصہ ہے سر۔ انسان کی جان کی کیا قیمت ہے؟ من قتل نفسا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، جس نے قتل عمد کیا اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ آپ کے بادشاہ ہیں، یہ پوری تاریخ ہے سر۔ اورنگزیب نے اپنے بھائی کو نہیں مروایا، دارا کو، جو بھی تھا۔ شاہ جہان کو بیٹوں نے، شاہ جہان کو اس کی آنکھوں میں گرم سلائی نہیں اس کے بیٹوں نے پھروا دی۔ جی آپ بیٹھے بس۔ یہ دیکھیں اسلام صرف نام رہ گیا ہے، صدیاں ہو گئیں، یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اسلام پر غور و فکر کرنے کی، سوچ سمجھ کر قبول کرنے کی، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری تھوڑی سی زندگی ہے دعوت کی، 40-45 سال جو بھی ہے، تو لوگ سوچنا سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ روایات ہیں، درس میں بیٹھے ہوئے سن رہے، درس میں بیٹھے ہوئے سن رہے، سوچ سمجھ نہیں۔ ہماری اپنی، دیکھیں آپ اپنے ذہن کو پڑھیں، ہمارے اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اس کو ہماری اپنی ایک سوچ ہے، اس کو ہم ترک کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ خیر، میں آج کا جو نشست ہے اس میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور قرآن سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اسلام کی ضد خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ یا تو انسان خواہشات نفس کا بندہ ہوگا، یا وہ پھر اللہ کا بندہ ہوگا۔ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں وہ خواہشات نفس کو روک لیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے رب کے مقام سے ڈرا، اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سر میں زیادہ آپ کو یقین تو نہیں دلا سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن ہے، عین مطابق ہے۔ میں آیات بھی پیش کر رہا ہوں۔ دلیل، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ دلیل کے علاوہ کوئی بات نہ مانیں آپ، کسی کی بھی۔ دلیل ہو تو ٹھیک ہے، دلیل نہیں ہے
اور وہ بھی نہیں کہ دلیل قرآن کو آپ اپنی مرضی سے اس کا معنی بدل لیں، ایسے نہیں ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اسلام کی ضد کیا ہے، توحید کی ضد کیا ہے، عبادت کی ضد کیا ہے، بندگی کی ضد کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ دیکھیں، جو اللہ کے بندے ہیں ان کی منزل اللہ ہوتی ہے، جو دنیا کے بندے ہیں وہ اللہ کے راستے پر نہ چلتے ہیں، نہ چلنا چاہتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں۔ پھر تو وہ نفس کے بندے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے اسلام کو خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے۔ ایک دو مثال تھوڑی ہیں، یہ سارا معاشرہ کرپٹ معاشرہ ہے۔ کرپٹ کا مطلب وہ نہیں جو رشوت اور کرپشن میں، کرپٹ مطلب بددیانت ہے، کرپشن کر رہا ہے اور یہ خیانت کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کا مالک بنایا ہے، یہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی مرضی سے استعمال کرے، اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی میں کتنی قوی ہے، آپ کا غصہ کتنا قوی ہے۔ آپ جب غصے میں آتے ہیں آپ کو اپنا پتہ تو نہیں چلتا۔ ہم سب خواہشات نفس کے بندے ہیں۔ آج کا جو یعنی میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ نہایت اہم ہے۔ دیکھیں، ساری باتیں ایک سی ہیں، مختلف دلائل ہو سکتے ہیں، اور وہی میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ ضد، دیکھیں اندھیرا اجالا، روشنی کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا۔ اور علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ اسی طرح آگ کی ضد کیا ہے؟ پانی۔ یہ دونوں مل نہیں سکتے، آگ اور پانی نہیں مل سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يستوي الأحياء والأموات ولا الظل ولا الحرور۔ دھوپ اور سایہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں برابر ہو سکتا، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی۔ دھوپ سائے کی ضد ہے، مل نہیں سکتے۔ اسی طرح جو جانتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الأحياء والأموات، کیا مردہ اور زندہ برابر ہیں؟ ہم سب مردہ قوم ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں۔ مومن زندہ ہوتا ہے، مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے، زندہ ہو جاؤ گے۔ ہم سب مردہ قوم ہیں۔ یہ امت مسلمہ آج 1.5 ارب مردہ قوم ہے، زندہ تھوڑی ہے۔ تو جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں وہ ذرا اہم ہے، اس میں میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ بس ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی یہ میرا دعویٰ ہے، دلائل میں دے رہا ہوں آپ کو۔ بندگی کی ضد کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ عبادت کی ضد کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ تقویٰ کی ضد کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ یہ ساری مطلب ضدیں ہیں۔ ہمارے پاس سوائے خواہشات نفس کی اتباع کے اور کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ وہ سرمایہ اچھا ہے یا برا ہے وہ ایک الگ مسئلہ، بس ہماری پاس تو ایک ہے، ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنے عمل سے کہ زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، میں اپنی مرضی سے اپنی منزل کا چناؤ کروں گا، اور آخرت کا تو کروں گا ہی نہیں، میرا یقین نہیں ہے۔ یہ عملی طور پہ ہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم نے اپنی اپنی منازل، اور منزل ایک ہے ہماری، دنیا، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو بہرحال اب دیکھیں، ایک سورہ
طٰہٰ ہے، 20 نمبر صورت ہے، کبھی آپ ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے جا رہے تھے اپنے وطن، راستے میں اندھیرا، سردی تھی، اندھیرا تھا، اور چلے، وہ راستے میں راستہ بھول گئے، سردی تھی، تو دور سے آگ نظر آئی، تو گھر والوں سے کہا کہ بھئی تم یہاں ٹھہرو اور میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا اور تمہارے سیکنے کے لیے آگ بھی لے آؤں گا، لعلکم تستلون۔ وہاں پر جب آگ کے قریب گئے تو آگ سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ سورہ طٰہٰ میں بڑا اچھا مضمون ہے اور مجھے بڑا پسند ہے وہ انداز اور وغیرہ وغیرہ، تو بڑا پیارا مضمون ہے۔ اس سے میں آپ کو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ عبادت کی ضد کیا ہے، خواہشات نفس، وہاں پہ اب اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ جو انسانیت کا مقصد ہے، فاعبدنی، یہاں کیا ہے، جن و انس الا لیعبدون، کام عبادت ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہوں یکتا معبود، تو میری عبادت کرو، فاعبدنی، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، جو بھی ہے اس کی میں نے اللہ کی عطا سے تفصیل کی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ساری آیت کی میں تفصیل نہیں کر رہا، جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ آگے آ رہا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا۔ اب یہ وہ آیت ہے، تمہیں روک نہ لے اس تمام حقائق سے وہ شخص جو اس بات پر، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، نہ اللہ کی بندگی پر نہ آخرت پر۔ دیکھیں یہی دو باتیں کی نا، نماز وغیرہ جو ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ مختصر پیغام ہے، ہر پیغمبر کا پہلا پیغام یہی ہے، اللہ کی عبادت۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو، وَلَا يَصُدَّنَّكَ، اس کی میں زیادہ تفصیل بھی نہیں کر رہا لیکن لفظی ترجمہ کروں، ایسا نہ ہو تمہیں روک نہ دے، فَلَا يَصُدَّنَّكَ، اس حقیقت سے تمہیں کوئی روک نہ دے جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا۔ غور کیجئے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی میری توحید پر یقین نہیں رکھتا اور یہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو فتردہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ فلا يصدن، اچھا بس یہ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ضد جو ہے، توحید کی ضد خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ جو یقین نہیں رکھتا، اب یہ جو آیت میں پیش کروں اس کا لفظی ترجمہ آپ دیکھیں، جو اللہ کی توحید پر یقین نہیں رکھتا وہ کرتا کیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ من چاہی زندگی گزار رہے، بس تو یہ ضد میں آپ کو کہہ رہا تھا۔ وَلَا تُطِعْ، پھر دوسری جگہ ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ایک ہی زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ اے نبی، اے داعی، تم اس شخص کی بات نہ ماننا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور یہ اب کر کیا رہا ہے، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے وہ کر کیا رہا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو عبادت کی ضد کیا ہے، خواہشات نفس کی پیروی، اتباع ہوا، ہوا متبع، اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ ہلاکت والی چیز ہے، ہوا متبع، وہ خواہشات جس کی پیروی کی جائے۔
اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات کی ہے. دیکھیں سارا قرآن اسی بارے میں ہے، تزکیہ. میں ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں، پھر وہ حدیث کی طرف بھی جاتا ہوں کہ وہ جو مضمون ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنی رب کے شان کا خیال رکھا اور احتیاط کی، اور کرے گا کیا؟ نفس کو خواہش سے روک لیا. لیکن سمپل ہے، جنت جانا ہے تو کیا کریں گے؟ نہى النفس عن الہویٰ. یہ وہ بات ہے کہ آپ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیں. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ عبادت، بندگی اور تقوی کی ضد کیا ہے؟ خواہشات نفس. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں خواہشات نفس سے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. اور یہ کوئی اتنی بڑی بلا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس کو جو سرکش، عارضی طور پہ سرکش بنایا ہے، تو آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اس کو مطیع کر لیں. دع نفسک فتعال، نفس کو چھوڑو میرے پاس آ جاؤ. کوئی ایک قدم جو ہے نفس پر رکھو اپنی خواہش پر، دوسرا قدم آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا. اللہ. تو دیکھیں ہم سب اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے زندگی گزار رہے ہیں. ایک بات تو یہ خلاصہ کلام میں بیان کروں، ہمارا خواہشات نفس ہمارا معبود ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. آپ دیکھ لینا، آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا. جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو قابو نہیں رہتا. کوئی بھی لالچ آ جاتی ہے آپ کو قابو نہیں رہتا. رشوت پیش کی جا رہی ہے کسی کے سامنے، اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا. کوئی دھوکہ فراڈ میں آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو قابو نہیں رہتا، آپ کر لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں. تو جھوٹ ہماری عادت ثانیہ ہے، جھوٹ بولنا. اور ہم اپنی مرضی سے، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں حدیث آپ کو سنانے والا تھا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار ترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے. وہی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے. وعمل لما بعد الموت، اور یہ عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. یہ کامیابی ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں کر لیں. سارا قرآن سارا قرآن اس پر شاہد ہے. ساری دیکھیں جس انداز سے سوچیں بات یہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یعنی اس کے خلاف جو بھی آپ سنیں گے وہ جھوٹ ہوگا، یا آپ سمجھے نہیں ہوں گے بات کو. بہت سی باتیں آپ کو سننے کو مل جائیں گی، بہت سی طفل تسلیاں، جھوٹی تسلیاں. تو ظاہر ہے یا تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. اس دھوکے سے ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے، اس دھوکے میں ہم رہنا چاہتے ہیں. یہ دنیا ما فیہا، یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. تو اچھا، پھر وہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، وہ بہت بڑا بے وقوف ہے. اور اس کے باوجود یعنی خواہشات نفس کی پیروی کے باوجود وہ اللہ سے کوئی توقع لگائے ہوئے، یہ بہت بڑا بے وقوف ہے. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. بخشش ہوگی امت محمدیہ میں ہے،
ہمیں تو ممبر سے یہ خوشخبریاں ملتی ہیں، ممبر سے، میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، غلط ہے یہ، کوئی خوشخبری نہیں ہے، نفس کے خواہشات نفس کے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔ قرآن ہے بھیا، قرآن کے اوپر کوئی بات نہیں چڑھتی ہے، پھر تعویل کرنی ہوگی، اور تعویل یہ ہے کہ ہم تو مومن ہی نہیں ہیں، تعویل یہ ہے کہ ہم تو امت محمدیہ میں ہے ہی نہیں، تعویل یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں، تعویل یہ ہے کہ ہمارا نہ توحید پر یقین ہے، نہ رسالت پر ہے، اور نہ آخرت پر ہے، ہم صرف دنیا کے بندے ہیں۔ یہ تعویلات نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تعویل تو آپ ادھر توڑ مڑوڑ نہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے عبادت نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی تو باتیں ہیں، باقی تو دعوے ہیں، باقی تو آپ کی خوش فہمیاں ہیں، باقی تو آپ کی امیدیں ہیں، یہ سب آپ کا گمان ہے اپنے متعلق۔ آج جس دھوکے میں آپ مبتلا ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں پاجی ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں آپ۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم قرآن پر قائم نہیں رہتے، قرآن پر قائم نہیں ہو جاتے، اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کر لیتے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا دیتے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اللہ کا فتویٰ۔ لستم علی شیء لیس بشیء، تم کچھ ہو ہی نہیں۔ ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو ایمان بالدنیا ہے، ہم نے تو لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، ہم اللہ کو لبیک، اس وقت ہم اللہ کو لبیک کہنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ باقی تو باتیں ہیں اور دعوے ہیں، کرتے رہیں آپ، پڑھتے رہیں نمازیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں وہ حدیث ضرور سناؤں گا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، عمارتیں اچھی ہوں گی، ہدایت نہیں ہوگی اس میں، آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا، ان میں واپس لوٹے گا۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ فرقواریت میں ہمیں تقسیم کر دیا، مقصد کوئی نہیں بتا رہا، طریقہ کوئی نہیں بتا رہا، مٹھی بھر داڑھی چھوڑ دو، پائچے اوپر اٹھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، مزاروں پہ نہ جاؤ، یا رسول اللہ نہ کہو، اور اسی میں ہمیں الجھا دیا گیا۔ نور ہیں، بشر ہیں، حیات ہیں، ممات ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں کہنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے کہنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں آپ، یعنی اسی کو ہم نے دین بنا لیا، اسی پر جھگڑ رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، امام المناظرین خطابات ہیں، مناظروں کے سردار ہیں، مناظروں سے کب کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.